ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کمبوڈیا تھائی لینڈ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اس بھی فائر بندی کے باوجود وہاں پر حملوں کی خبریں آئیں۔ آج ایران غازہ پر جو جنگ تھوپا امریکہ اور اسرائیل نے، اس سے پہلے یوکرین اور پھر رشیا، اور رشیا نے آج بھی بہت بڑا حملہ کیا ہے یوکرین پر۔ انڈیا، پاکستان اور مختلف علاقوں میں اس وقت جنگی صورتحال بھیانک بنتی جا رہی ہے۔ اس میں لبنان کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں جو اس وقت جنگی حالت میں ہے، شام کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، یمن کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، اور افریقہ کے کئی ممالک کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دو اور ممالک جڑ گئے، جنوبی سوڈان اور یوگانڈا۔ جنوبی سوڈان اور یوگانڈا کے درمیان مشترکہ سرحد کے قریب جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں غیر واضح سرحدی دعوے اکثر چھوٹے پیمانے پر جھڑپوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی تھائی لینڈ اور اس کے مد مقابل جس جگہ کو لے کر کے ہوتا ہے، جو اکثر انڈیا پاکستان یا چائنا انڈیا کے درمیان میں جگہوں کی سرحدوں کو لے کر کے ہوتا ہے، وہی صورتحال ہے۔ یوگانڈا فوج کے ترجمان فیلکس کولائگیے نے بدھ کے روز بتایا کہ جنوبی سوڈان کی پیپلز ڈیفنس فورسز کے فوجی غیر قانونی طریقے سے یوگانڈا کے ویسٹ نائل علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں سے نکلنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس جھڑپ میں یوگانڈا کا کم از کم ایک فوجی ہلاک ہوا، جبکہ کاجو کیجی کاؤنٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یوگانڈا کی افواج نے ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے اچانک حملہ کر دیا، جس میں جنوبی سوڈان کی پیپلز ڈیفنس فورسز کے 5 فوجی مارے گئے۔ جنوبی سوڈان کی فوج نے اس جھڑپ کی تصدیق کی، لیکن ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ یوگانڈا نے کئی دہائیوں تک جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر کے وفادار فورسز کی حمایت کی ہے، جس میں ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد اور بعد کی خانہ جنگی کے دوران مدد شامل ہے۔ جنوبی سوڈان نے سال 2011 میں آزادی حاصل کی تھی۔ جنوبی سوڈان کی پیپلز ڈیفنس فورسز کے ترجمان لول روائی کوانگ نے منگل کی رات جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ موجودہ مشترکہ سرحدی کمیٹی سرحد سے متعلق تنازعات کے پرامن حل کے طریقے تلاش کرے گی۔ مارچ میں صدر سلوا کیر ان کے حریف فرسٹ نائب صدر ریک ماچار کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کے بعد جنوبی سوڈان نے یوگانڈا کی فوج کو دارالحکومت جوبا میں سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اب یہ جھڑپوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، روس کے ایک جزیرے میں آنے والے زلزلے نے اس وقت بہت بھیانک تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ترکیہ، تھائی لینڈ، میانمار میں زلزلے سے مچی تباہی کے نشان ابھی ختم بھی نہیں ہوئے، اس کے باقیات آج تک دیکھے جا رہے ہیں۔ اس نقصان کے بھرپائی کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو روس میں ایک تازہ خوفناک زلزلے نے تباہی کا ایک نیا منظرنامہ پیش کیا۔ روس کے کامچٹکا جزیرے میں 30 جولائی کی صبح طاقتور زلزلے نے دستک دی۔ اس زلزلے کی شدت اس سال اور اس سے پہلے کے کچھ سالوں میں آئے زلزلوں میں سب سے زیادہ اس کا وزن، اس کی طاقت درج کی گئی ہے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 8.8 بتائی گئی ہے۔ اس طاقتور زلزلے کے بعد سمندر میں سونامی کی لہریں اٹھ رہی ہیں، جس نے تباہی کا ایک دراز سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ روس کے ساتھ ساتھ جاپان اور ہوائی میں بھی سونامی نے اپنا قہر برپا کرنا شروع کر دیا ہے، اور جاپان کی سونامی لہروں کا نظارہ آپ اس ویڈیو میں کر سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے چلے گی۔ یہ فضائی طور پر لیا گیا ایک منظر ہے۔ آپ یہاں پر جاپان کے ساحل پر دیکھ سکتے ہیں کہ لہروں کی کس قدر ایک کے بعد ایک پیدر پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دراصل بہت دور سے لی گئی ہوئی ویڈیو ہے، اس لیے اس کی ہولناکی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بصورت دیگر اس
लहरों की ऊंचाई और उसका दबाव का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। रूस में आए इस जलजले के ताल्लुक से दावा किया जा रहा है कि हिरोशिमा पर गिराए गए जौहरी बम से 14,300 गुना ताकतवर है। यानी इस जलजले की ताकत 14,300 जौहरी बम एक साथ फटने के बराबर है। एक जो है जौहरी बम ही कितनी ताकतवर होता है और किस कदर तबाही फैलाता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अगर 14,300 जौहरी बम एक साथ फटने के बराबर है तो किस कदर तबाही मचती अगर वो आबादी वाले इलाके में आता, तो आप अंदाजा लगाएं। रूस में 8.8 शिद्दत का जो जलजला आया उसे आला सतह के जलजले वाले जुमरे में रखा जाता है। इससे इतनी तवानाई निकलती है कि वो सड़कों, इमारतों और यहां तक कि पूरे शहर तक को तबाह कर सकती है। साइंसदानों का मानना है कि 8.8 शिद्दत के जलजले से 9/10 17 जोलस तवानाई निकलती है। जोलस जलजले की तवानाई की पैमाइश करने वाली यूनिट है। इस तवानाई की ताकत का पता करने के लिए उसका मुआवजना जौहरी बम के फटने से पैदा तवानाई से करते हैं। 1945 में जापान के हिरोशिमा में जौहरी बम गिराया गया। वो 15 किलोटन TNT के बराबर था। यानी उसने 6.3/10/13 तवानाई छोड़ी। 1 किलो टन TNT यानी कि 4.184/10/12 जोलस के बराबर होता है। इस तरह 8.8 शिद्दत के जलजले की तवानाई को हिरोशिमा की तवानाई से मुआवजना करने पर पता चलेगा कि ये कितने जौहरी बमों के बराबर है, जिसका तखमीना करते हुए ये सारी तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस वक्त दुनिया के किसी न किसी इलाके में कहीं आतिश फशां के फटने का, कहीं जो है सुनामी के आने का, कहीं जलजलों का, कहीं सैलाबी तूदों के फटने का, कहीं पहाड़ों के और चट्टानों के खिसकने का, और ये सारी की सारी चीज़ें हर महीने हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी मुल्क से आती है। ऐसे तमाम चीज़ों में बहैसियत मुसलमान हमें फिर से उस हदीस को याद करना पड़ता है जिसमें कहा गया है कि क़ुर्ब क़ियामत से पहले छोटी छोटी क़ियामत यानी इस तरह की आसमानी और ज़मीनी आफतें आते ही रहेंगे, और ये सारा का सारा कुछ इस्लाम के हदीस में दर्ज किया जा चुका है। नाज़रीन में मध्य प्रदेश में SC ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के आदाद शुमार चौंकाने वाले हैं। आरिफ मसूद के सवाल पर असम्बली में हुकूमत ने जो जवाब दिए उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ज़ैली समाज से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। बिलखुसूस मध्य प्रदेश में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मामले संगीन बहरान है। ये मामला मुल्क में भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम तशद्दुद की ख़बरें सुर्खियाँ बनती हैं जो तशवीश का बाइस हर दिन है। मध्य प्रदेश में दर्ज फहरिज़ात और दर्ज फहरिज़ क़बाइल के ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद के ताल्लुक़ से हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंकिशाफ हिंदुस्तानी माशरे में ज़ात पात और जिन्स पर मबनी तशद्दुद की गहरी जड़ों को उजागर करता है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मंगल के रोज़ असम्बली में आदाद शुमार पेश किए जो दर्ज फहरिज़ात और दर्ज फहरिज़ क़बाइल की ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का तशवीशनाक और मुस्तरिब करने वाला पैटर्न पेश करता है। दरअसल अपोजिशन रुकन असम्बली आरिफ मसूद की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुकूमत ने इंकिशाफ किया कि साल 2022 से 2024 के दरमियान SC ख़वातीन के ख़िलाफ़ कुल 7,418 आबरू रेजी के मुकदमात दर्ज हुए। इसका मतलब यह है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में हर रोज़ औसतन 7 दलित या आदिवासी ख़वातीन की असमत दरी की गई है। इस आदाद शुमार से ये बात भी सामने आई कि इन ज़ातों को 558 ख़वातीन को कत्ल किया गया, जबकि इसी अरसे के दौरान 338 ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तकरीबन 1906 SC ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ा। यानी इन कम्युनिटीज़ की तकरीबन 2 ख़वातीन को रोज़ाना अपने ही घरों में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इसके अलावा छेड़छाड़ के 5,983 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जिससे ज़ाहिर होता है कि हर रोज़ तकरीबन 5 SC/ST ख़वातीन को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। मजमूई तौर पर पिछले 3 वर्षों में SC ख़वातीन के खिलाफ 44,978 जराइम रिकॉर्ड किए गए,
جس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش میں ان پسماندہ طبقات کی خواتین کے خلاف اوسطاً روزانہ 41 جرائم کیے گئے۔ مدھیہ پردیش میں درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کی مجموعی آبادی تقریباً 38% ہے، اس میں SC 16 جبکہ ST 22% بتائی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے صورتحال پسماندہ طبقات سے اور ان کی خواتین سے ہراسانی کی صورتحال کس قدر بھیانک بنتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے بھارت میں ٹیچر کا اپنا ایک مقام تھا اور اس کے سامنے بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ کا اور طالب علم کا، لیکن گزرتے ایام کے ساتھ، بڑھتے زمانے کے ساتھ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، اس میں جو ہے تبدیلیاں آتی گئی۔ اب کیا ٹیچر اور کیا جو ہے اسٹوڈنٹ، کیا استاد اور کیا اس کا طالب علم، اب ہر اعتبار سے کبھی استاد کے خلاف جو ہے طالب علم، اس کا شاگرد جرم کرتا ہوا دیکھا گیا، تو کبھی جو ہے طالب علم کے خلاف استاد جرم کرتا ہوا۔ نوی ممبئی کے کوپر کھیرے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 10ویں جماعت کے ایک طالب علم کو اپنے ہی اسکول کی 35 سالہ خاتون ٹیچر کی جانب سے نیم برہنہ ویڈیو کالز اور فحش پیغامات موصول ہوئے۔ طالب علم نے جب یہ بات اپنے والدین کو بتائی تو انہوں نے فوری طور پر پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ ٹیچر کافی عرصے سے انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے طالب علم کو جنسی نوعیت کے پیغامات بھیج رہی تھی۔ بعد ازاں بات چیت ویڈیو کالز تک پہنچی جن میں وہ نیم برہنہ حالت میں موجود تھی۔ جب بچے کے والد کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پرکھیرے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے خاتون ٹیچر کے خلاف سخت پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور فوری طور پر گرفتار کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، کوئی ٹیچر کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کوئی شاگرد کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اسے کئی ہمارے بھارت سے بھی آئی ہیں اور بیرون بھارت سے بھی خبریں آتی ہیں۔ یہ دراصل اس وقت جو ہے جس طرح کی آزادی اور نئے ٹیکنالوجی نے انسان کو جو ہے اپنی گرفت میں لیا ہے، اس گرفت کا یہ نتیجہ ہے اور اس پر سب سے زیادہ وقت گزارنے کا جو ہے خمیازہ۔ ناظرین گرامی، یوپی میں مردم شماری کا شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی کہ اب یہاں پر بھی جو ہے آپ کے گھر گھر سرکاری نمائندے آئیں گے اور آپ کو جو ہے خاندان کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کریں گے۔ ریاست کی ضلع مردم شماری انچارج افسران کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ انہیں بتایا جا چکا ہے کہ 1 فروری 2027 سے 28 فروری 2027 کے درمیانی عرصے میں جہاں بھی لوگ ہوں گے ان کی آبادی وہیں شمار کی جائے گی۔ مردم شماری ڈائریکٹوریٹ اور ریونیو بورڈ نے مشترکہ طور پر تربیت فراہم کی ہے۔ افسران کی متعلقہ قوانین سے آگاہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ تمام فائنانس کو ضلعی مردم شماری آفیسر بنا دیا گیا ہے۔ دیہی علاقوں میں تحصیلدار اور شہری علاقوں میں ایگزیکٹو آفیسرز کو مردم شماری کا چارج آفیسر بنایا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب یوپی میں بھی سرکاری افسران آپ کے گھر گھر آئیں گے اور کھٹکھٹائیں گے، آپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے، لہٰذا اپنے دستاویزات اور جو کچھ بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں اس کو پہلے سے تیار رکھیں۔ ناظرین گرامی، پونے سے ایک افسوسناک خبر آئی۔ پولیس اور ہندوتوا ہجوم نے کارگل جیسے تاریخی جنگ لڑ چکے سابق فوجی حکیم الدین کو غیر ملکی قرار دے کر شہریت کے ثبوت مانگے۔ خاندان نے اس بات کا الزام لگایا ہے جو اس وقت جنگ کی آزادی کے لیے لڑنے والے، جنگ کی سرحدوں کی حفاظت میں لڑنے والے مسلمان فوجیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے اور عصبیت رکھنے والے کچھ پولیس افسران کی جانب سے۔ یہ بات اس خبر سے صاف اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ پونے کے چندر نگر علاقے میں پیش آئے ایک واقعے نے نہ صرف ایک خاندان بلکہ پورے نظام پر سوال اٹھا دی۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 1999 کی کارگل جنگ میں حصہ لے چکے سابق فوجی حکیم الدین شیخ کے خاندان نے الزام لگایا ہے کہ پولیس اہلکار اور ہندوتوا نظریے سے وابستہ افراد پر مشتمل ایک ہجوم ان کے گھر میں داخل ہوا، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو آدھی رات کو نیند سے جگا کر شہریت ثابت کرنے پر مجبور کیا۔ خاندان کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً 30 سے 40 افراد ان کے گھر پر چڑھ دوڑے، نعرے بازی کی، دروازہ پیٹا، گھر میں موجود خواتین کو بھی بدتمیزی کا نشانہ بنایا۔
رپورٹ کے مطابق حکیمالدین کے بھائی ارشاد شیخ نے بتایا وہ ہمیں دھمکا رہے تھے کہ اگر ہم نے کاغذات نہ دیے تو ہمیں بنگلہ دیشی یا روہنگیائی قرار دے کر حراست میں لے لیا جائے گا۔ حکیم الدین شیخ نے بتایا میں نے کارگل جنگ میں اس سرزمین کی دفاع کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، آج اسی ملک میں مجھے غیر ملکی کہا جا رہا ہے، کیا ہماری حب الوطنی کو اب صرف نام سے تولا جائے گا؟ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ انہوں نے آدھار کارڈ اور دیگر دستاویز پیش کیے مگر ہجوم اور پولیس اہلکاروں نے انہیں جعلی قرار دے کر مذاق اڑایا۔ بھتیجوں نوشاد اور نواب شیخ کے مطابق ہجوم نے خواتین کو دھمکایا، گھر کی تلاشی کے دوران تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا، خاندان کے افراد کو اتوار کو بھی دوبارہ تھانے بلایا جہاں 2 گھنٹے انتظار کے بعد انہیں مطلع کیا گیا ہے کہ متعلقہ افسر موجود نہیں۔ حکیم الدین کے بھتیجے شمشاد شیخ کے مطابق ان کے اصل دستاویزات اب بھی پولیس کے قبضے میں ہے۔ خاندان کے مطابق حکیم الدین کے علاوہ ان کے 2 بھائی نعیم الدین اور محمد سلیم بھی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور بالترتیب 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شریک رہ چکے ہیں۔ ارشاد شیخ نے کہا ہم نے فوج میں نسلوں تک خدمات دی ہیں، کیا اب بھی ہمیں اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوگی؟ تو ناظرین گرامی، کس قدر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے اس وقت بنگلہ دیش اور روہنگیا کے نام پر، اور یہاں کے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے اور ذہنی طور پر اذیتیں دی جا رہی ہے، اس کا آپ اندازہ اس خبر سے لگا سکتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،